میں ایک اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ویسے بھی ہمارے پاس بات کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو دیکھیں میرے محترم ناظرین، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جماعت عمریہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں کہ ہم سنت کے پیروکار ہیں. یہ حقیقت سے بہت دور ہے. سنت سے ان کا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. میرے محترم ناظرین، یہاں پہ دو باتیں. ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ان لوگوں نے روایت کی ہیں بہت ہی غیر علمی طریقے سے اور غیر معتبر طریقے سے، یعنی یہ جس حدیث کو صحیح بھی کہتے ہیں، اگر آپ اس کو انصاف کے ساتھ دیکھیں کہ واقعاً جن معیار کے ساتھ جس حدیث کو یہ صحیح کہتے ہیں وہ واقعاً صحیح ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. یعنی یہ جو حدیث کو یہ صحیح کہتے ہیں، پہلی بات یہ خود اپنے کتب میں اعتراف کرتے ہیں کہ صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے یہ واقعاً اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، ان کی جانب سے یہ بات واقعاً انہوں نے بولا، ہمیں پتہ ہے، یعنی ہمیں یقین ہے. بالکل صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. حالانکہ عوام کے ذہن میں جو صحت کے جو معنی ہیں، صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر حدیث صحیح ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا، یہ کیا ہے، یا ان کا قول یا فعل یہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے محدثین کے ہاں. تو صحیح کا مطلب کیا ہے؟ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روات عدول ہوں اور وہ ثقات ہوں، اور اس میں کوئی انقطاع نہ ہو، اور اس کے سند میں بعض دوسروں نے یہ بھی اضافہ کیا اس کے متن میں شذوذ نہ ہو. یہ تین باتیں، روات اس کے سب عدول ہوں، سند میں انقطاع نہ ہو، اور اس کا متن میں شذوذ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ ان باتوں کو اگر لے لیں تو وہ خود کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعاً اگر یہ شرائط کسی حدیث میں پائے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے سند میں انقطاع بھی نہ ہو اور اس کے روات سب ثقات بھی ہوں اور سند میں شذوذ بھی نہ ہو. پھر اس کے یہ کیونکہ ثقہ بھی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، ثقہ کو غلطی بھی ہو سکتا ہے، ثقہ کسی بات کو بھول بھی سکتا ہے، فراموش بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ثقہ کے لیے ناممکن ہے کہ ایک شخص ثقہ ہے تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا یا خطا نہیں کر سکتا. یہ باتیں ہم کو پتہ چل گئی میرے محترم بھائیوں. تو یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحیح حدیث، جن حدیث میں یہ باتیں پائی جائیں نا کہ اس کے روات سب ثقات ہوں اور وہ یہ اس میں انقطاع نہ ہو اور اس کا متن میں شذوذ نہ ہو. وہ متن میں شذوذ اس لیے لگا دیا ان لوگوں نے کیونکہ ان کے پاس صحیح احادیث اس طرح اسی کیٹیگری کے ساتھ بہت ساری ہیں جن کے متن ان کے عقیدے کے خلاف، تو اس کو نکالنے کے لیے تاکہ اس کو قبول نہ کریں ان احادیث کو، تو اس کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ بنا دیا. عرض یہ ہے کہ اگر احادیث اس طرح ان کے پاس ہوں، ان شرائط کے ساتھ ہوں، تو یہ کہ یہ توثیق کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. یہ توثیق کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ یہ شہادت بالحس ہو. یہ شہادت کیا ہے؟ یہ شہادت ہے بالحدث، یعنی اجتہاد ہے لوگوں کی، جنہوں نے کہ ایک راوی کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے وہ شہادت دیتے ہیں کہ راوی، اور یہ کوئی ان کو کہ یہ ان کے علماء کی شہادتوں کو ماننا یہ کوئی اسی کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے بھی کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا کہ توثیق کو خود جنہوں نے شرط لگا رکھا ہے کہ روات سب اس کے ثقہ ہوں، تو یہ توثیق کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم بالوجدان تو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ راوی بہت سے پہلے گئے. کسی اور کو بالوجدان پتہ ہے، دوسروں کو بھی بالوجدان نہیں پتہ. دوسروں کو کس چیزوں کا پتہ ہے؟ وہ علائم سے، قرائن سے انہوں نے کیا دیا؟ شہادتیں دی، اجتہاد کیا ہوا. اب ان کے اجتہاد کیوں دوسروں کے لیے حجت ہو؟ اس کی بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہمارے پاس جو اتنے زیادہ دلائل ہے کہ ان کی جو شہادتیں ہیں کہ فلان عالم ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، اس کی یا فلان راوی ثقہ ہے یا نہیں ہے، یہ بہت ساری ان کی جو شہادتیں ہیں یہ ہوائے نفس کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے جرح کرتے ہیں کیونکہ ایک آدمی پسند، توثیق کرتے ہیں کیونکہ اس آدمی اس کے اپنے طائفے کا یا اپنے قبیلے کا یا اپنے عقیدے کا ہے. تو اس لیے توثیقات بھی جو ہیں اس طرح قابل اعتماد نہیں. پھر عزیزو، یہ جن حدیث میں یہ باتیں پائی جائیں دیکھیں اہم بات اس کے کب ثقات ہوں. توثیق کے متعلق ہم نے عرض کیا ثقات کہاں سے پتہ چلے گا کہ ثقہ ہے؟ یہ تو راستہ ہی بند ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کوئی اس کا علمی طریقہ یا شرعی طریقہ تو ہے نہیں کہ ہم حاصل کر سکیں کہ ثقہ کون ہے. سند میں انقطاع نہ ہو، متن میں شذوذ نہ. اب یہ کہا اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جس حدیث میں یہ باتیں پائی جائیں وہ حتماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہاں سے آپ کہتے ہیں یہ صحیح حدیث حجت ہے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں یہ تعبداً حجت ہے. یہ تعبداً، عقلی لحاظ سے یہ حجت نہیں ہے ایسے حدیث، کیونکہ وہ خطا بھی ہو سکتا ہے. ایک چیز جو خطا ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ثقہ غلط بھی بول سکتا ہے، ثقہ بھول بھی سکتا ہے، ثقہ کو خطا بھی کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے اس سند میں انقطاع نہیں ہے لیکن حقیقت میں انقطاع ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تعبداً حجت ہے. تعبداً بھی کیسے حجت ہے؟ ان کے پاس کیا کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے
کہ جو ایک چیز عقلی طور پہ حجت نہیں ہے، عقلی طور پہ ہمارے سامنے وہ مشکوک ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ایک بات ہے جو ہمیں پتہ نہیں کہ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا نہیں بتایا، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. تو یہ کہاں سے حجت بن گیا؟ کیا ان کے پاس کوئی حدیث ہے؟ حدیث کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ میرے بعد تمہارے پاس احادیث آئیں گے. احادیث میں اگر اس طرح ہو کہ اس کے روات ثقات ہیں، اس میں انقطاع نہیں ہے، اس میں شذوذ نہیں ہے متن میں، تو اس کو تم حجت مان لو. کوئی حدیث نہیں. بلکہ ان کے جتنے اہل سنت کے جو علماء اکابر نے انہوں نے احادیث کے بنا دیے، کیا بنا دیے؟ احادیث کے قواعد بنا دیے، قوانین بنا دیے، اصول بنا دیے. وہ اب سب من گڑت ہے، اپنے سے انہوں نے بنایا، کوئی اس قرآن و سنت سے ماخوذ نہیں ہے. لذا اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح تعبداً حجت ہے، اب حدیث متواتر الگ بات ہے. حدیث متواتر وہ تو یقین ہے ہمیں کہ یہ واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم حدیث متواتر کی بات نہیں کر رہے، ہم حدیث صحیح کی بات کر رہے ہیں، جو استفاضے کی حد تک ہے یا جو خبر واحد میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس کی حجیت کی دلیل کیا ہے؟ اس کی حجیت کی دلیل سنت میں نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. بھلی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آیے نبا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو اس کو چیک کیا کرو. اس کو چیک، آیا کا ترجمہ توجہ دیں، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہے کہ احادیث، کیونکہ عقل سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ ایسا خبر، ایسی حدیث حجت ہے جس حدیث کو یہ صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ عقل سے کوئی دلیل نہیں ہے، سنت میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. کیا چیز ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس کیا چیز ہے؟ ان کے پاس آیے قرآن کریم، اس سے استدلال کرتے ہیں. اچھا، آیے قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کیا؟ آیے قرآن کی طرف توجہ دو. بھلے اذا جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق آپ کے لیے کوئی خبر لے کے آتا ہے، فاسق، فتبین، تو تم چیک کرو، تبیین کرو، چیک کرو کہ واقعا یہ فاسق جھوٹا آدمی خبر لے کے آ رہا ہے. فلان جگہ پہ زلزلہ ہوا ہے، فلان جگہ پہ سیلاب آیا ہے، فلان جگہ پہ دشمن آ گئے ہیں، وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. فتبین، تبیین کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تاکہ ایسی بات نہ ہو کہ تم، وہ ایک خبر لے کے آتا نا کہ فلانا جگہ میں نے دیکھا کہ کسی مسلمان عورت کے ساتھ لوگوں نے کیا ریپ کیا ہے بھائی، یا دشمن آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو تم جا کے ان کے خلاف دشمنی کرو. ان پہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، جہل کے ساتھ، نادانی میں تم ایک فرقے کے خلاف آمنے سامنے ہو جاؤ، تلوار نکالو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اپنے عمل پہ نادم ہو جاؤ. تو آیا کیا کہہ رہا؟ اے ایمان والو، جب فاسق کوئی خبر لے کر اس کو چیک کرو، تاکہ تم کسی قوم سے دشمنی بلا وجہ نہ کرنا کہ خبر ہی جھوٹ تھی، اور جا کے پھر اس پہ تمہیں بعض میں پچھتاوا ہو جائے کہ کاش ہم چیک کرتے. ایک شخص جو رپورٹ لے کے آئے نا کہ کفار حملہ کرنے والے ہیں، یا فلان شخص نے ریپ کیا ہے، یا فلان شخص نے شراب پیا، ہم نے اس پہ بیچارے پہ ظلم کیا تھا، ہمیں چیک کرنا چاہیے تھا. تو میرے محترم، آیا کچھ اور بتا رہا ہے، آیا کا احادیث سے تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی آیے کو کیونکہ ہمارے مجتہدین کا بھی اصل مذہب کن سے ماخوذ ہے؟ مخالفین سے ماخوذ ہے، عمریہ سے ماخوذ ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے. خبر واحد کی حجت کی دلیل کیا ہے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ احادیث اخبار احاد ہے، اس کی حجت کی دلیل ہے، وہ بھی اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے. ان کا جو ہے، آپ حوزے میں چلے جائیں تو آپ کا سر جو ہے سفید ہو جاتا ہے انہی ابحاث میں. کس بحث میں؟ اس بحث میں کہ بھائی صاحب، آپریٹر صاحب، آپ اپنے کاموں کو چھوڑ دیں، لوگوں کو سنبھال لیں پلیز. آپریٹر بھائی جو نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر میرے محترم ناظرین؟ کہ یہ جب کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، کس سنت کی بات کر رہے ہیں؟ کس سنت کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی سنت؟ کہتے ہیں ہمارے پاس اصول ہیں احادیث کی تصحیح کے لیے. وہ سب اصول کہاں سے؟ انہوں نے خود بنا دیا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تمہیں یہ اصول دے رہا ہوں، میرے ان اصول کے مطابق تم دیکھ لینا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کس حدیث پہ اعتبار ہے، کس حدیث پہ اعتبار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے جو اصول حقیقتاً دیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی اتباع کرو. انہوں نے امت کو ان محدثین یا صحابہ کے حوالے نہیں کیا کہ تم صحابہ یا محدثین کی باتیں سن لو کہ یہ پھر یہ اپنے اصول بنائیں گے، دین میں بدعتیں داخل کریں گے اور تم ان کی باتیں مان لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پکا، بہت ہی جو ہے قابل، بہت ہی معتبر طریقہ بتا دیا کہ ان کے بعد انہی جیسا موجود. اب جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ صحیح حدیث کا کیا مطلب ہے، صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی یقینی چیز نہیں ہوتی، کوئی یقینی چیز نہیں ہے. ضعیف حدیث تو ویسے بھی ضعیف ہے، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. جو صحیح ہے اس کا یہ مطلب ہے ان کے ہاں.
میں اپنے اس ادعا کے متعلق میں آپ کو کچھ اپنے اس ادعا پہ میں آپ کو کچھ دلائل پیش کروں میرے بھائی. ملاحظہ فرمائیے کتاب التقریب والتیسیر لمعرفت السنن البشیر والنذیر تالیف یحییٰ بن شرف النووی چاپ دار الکتب العربی. کتاب چھپی ہے سنہ 1985 میں. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 25 ہے حدیث صحیح کی تعریف میں. الحدیث الصحیح، حدیث صحیح کس کو بولتے ہیں؟ فی حدہ هو ما اتصل سندہ بالعدول الضابطین، سند میں اس کے عادل ہوں اور سب ان کی یادداشت بھی صحیح ہو، ٹھیک ہے نا، من غیر شذوذ ولا علہ، اور اس میں شذوذ بھی نہ ہو. اب شاذ حدیث کیا ہے؟ شاذ والا اس کے روات ثقہ ہیں. شاذ بس وہ منفرد اس نے انفراد کیا روایت میں، یا وہ دوسری احادیث کے خلاف ہے تو کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور اس میں کوئی اور بھی ایسی علت نہ ہو، کوئی ایسی اور بھی ضعف نہ ہو جو کسی کو نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، صرف اس کو نظر آتا ہے. انہوں نے جو تعریف میں یہ لگا دی ہے اس میں شذوذ نہ ہو اور اس میں کوئی علت بھی نہ ہو. علت سے کیا مراد لیتے ہیں میرے؟ علت بولتے ہیں نا بیماری کو، عربی زبان میں علت ہے بیماری کو علت. حدیث میں بیماری نہ ہو، اور بیماری سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اس علت کیا؟ وہ کہتے ہیں بہت سارے ایسے علت ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتا، صرف وہ بہت بڑے بڑے علماء کو نظر آتا. تو پھر ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے، اگر یہ حدیث جو مروی ہے اس کے روات سب سے قاطع ہیں، اس کا انہوں نے شہادت دی کہ حدیث صحیح ہے، تو تم اس کو کیوں ضعیف کہتا ہو؟ کہتے ہیں وہ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس بات سے کمزوریاں ہیں حدیث میں، ضعف کی دلائل ہوتے ہیں جو ہم وہ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کس لیے بنا دیا؟ تاکہ ان کی شہوت کا راستہ کھلا ہو، ان کے تعصب کے لیے راستہ کھلا ہو کہ جب بھی کسی حدیث کو یہ ضعیف قرار دینا چاہیں تو کہتے ہیں کہ ضعیف. اچھا اہم بات یہ ہے وَإِذَا قِيلَ صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَاهُ لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ، کہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی سند کے یہ خواص ہیں اور اس کے متن کے یہ خواص ہیں. سند سب عدول ضابطین ہیں، یعنی ثقات ہیں، اور ان کا حافظہ بھی صحیح ہے، اور اس کے متن میں شذوذ اور علت نہیں ہے. مطلب یہی ہے. اب یہ واقعا قطعی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ قطعی یعنی یقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہیں، نہیں کہی، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی بھی ہوں. وَإِذَا قِيلَ مَعْنَاهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَمَعْنَاهُ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ، اور جب ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی سند صحیح نہیں ہے. اب پتہ چلا نا آپ کو صحیح حدیث کا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں. سنت سے کیا مراد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال. اوکے صحیح، اچھی بات ہے، صحیح کہتے ہیں. اقوال و افعال، کیا آپ اب ان کے غلط احادیث کا آپ اتباع کرتے ہیں، ضعیف احادیث کا اتباع کرتے ہیں، یا صحیح احادیث کا؟ وہ کہیں گے ہم صحیح احادیث کا اتباع کرتے ہیں. اچھا صحیح کا مطلب کیا ہے؟ صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یقینی ہے. صحیح کا مطلب انہوں نے اپنے سے ایک تعریف کر دی نا. لغت میں صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے. جب ہم لغت میں کہتے ہیں نا، اردو زبان میں یا عربی زبان میں کہ فلان بات صحیح ہے، یعنی وہ واقعی صحیح ہے، کریکٹ ہے، یقینی اسی طرح ہے. لیکن انہوں نے صحیح کا ایک اور ہی مطلب بنا دیا، ٹھیک ہے نا، اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. یہ صحیح احادیث سب مشکوک. اب یہ مشکوک احادیث کیوں حجت بن جاتی ہیں؟ آئے نبا کی وجہ سے. اور لیکن آئے نبا میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر فاسق آ جائے تم چیک کر لینا، اس میں ایسی بات ہے ہی نہیں کہ وہ آیا، اس کا احادیث سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے.